الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات محترم، ڈسٹریکشن سے ڈسکنیکٹ ہو کر اپنے کریٹر کے ساتھ ریکنیکٹ ہونے کے لیے ایک بیسٹ اپارچونٹی کی آمد ہے، یعنی کہ شب برات کی آمد ہے۔ شب برات کا معنی ہے نائٹ آف سالویشن، نائٹ آف فریڈم فرام فائر۔ سب یہ فارسی ورڈ ہے جس کا معنی نائٹ کے ہیں، اور برات جس کا معنی سالویشن کے ہیں، فریڈم فرام فائر کے ہیں۔ کیا شب برات کا کہیں مینشن قرآن میں ہے یا صحیح احادیث میں ہے؟ اس کا آنسر ہے نو۔ قرآن میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، قرآن میں زیرو پروف ہے، اس کا کہیں کوئی تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں بھی شب برات کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو پھر شب برات کی فضیلت یہ کس پر بیس کرتا ہے؟ یہ بیسڈ آن احادیث ہی ہے، لیکن جتنی جو روایات ہے وہ سب کے سب ضعیف ہے، کمزور ہے، اور کوئی بھی روایت آتھینٹسٹی کے لیے جو ریکوائرڈ کنڈیشن ہوتے ہیں اس کو فلفل نہیں کرتا ہے۔ یا تو نیریٹرز وہ انریلائبل ہیں، یا چین میں کہیں بریک ہے، یا متن میں پرابلم ہے۔ بہرحال شب برات کی جو ویلیو ہے، جو اس کی سگنیفیکینس ہے، جو امپورٹینس ہے، اس ٹاپک پر کئی ایک روایات موجود ہے۔ تو پھر کئی ایک روایات ایک ہی ٹاپک پر ہونے کی وجہ سے اسٹرینتھ آ جاتی ہے، مضبوطی آ جاتی ہے، اور حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہم شب برات کی امپورٹینس کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اور ان احادیث پر ریلائی کر سکتے ہیں۔ اسکالرز کے بیچ بھی ڈیفرنٹ کا اوپینین رہا ہے، ڈیفرنٹ ویوز رہے ہیں، اور آج بھی کچھ لوگ شب برات کی سگنیفیکینس کو ایگری کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں، کچھ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کی ویلیو کو سرے سے خارج کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ماڈریشن کے رویے کو اپناتے ہیں، بیچ میں رہتے ہیں، احتیاط کا پہلو برتتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شب برات کی سگنیفیکینس پر کیا کچھ ڈیٹیلز ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، اس کے فیکٹ کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ لوگوں میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ بھی رہتی ہے، لوگوں میں ایک کنفیوژن رہتا ہے، اور شب برات اور شب قدر کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ شب قدر کی سگنیفیکینس کو قرآن نے کنفرم کیا ہے، قرآن نے اسٹیبلش کیا ہے شب قدر کی ویلیو کو۔ سورہ دخان کی ایک آیت کو جو شب برات سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، یہ رانگ ہے، غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ کہ ہم نے قرآن کریم کو بلیسڈ نائٹ میں اتارا ہے۔ اب وہ بلیسڈ نائٹ، وہ مبارک رات، وہ بابرکت رات، وہ کب آتی ہے؟ تو جب قرآن کریم کا ریویلیشن اس بلیسڈ نائٹ میں ہوا ہے، تو وہ نائٹ یعنی قرآن کا جو ریویلیشن وہ منتھ آف رمضان میں ہوا ہے، کیونکہ اس کا ڈسکرپشن دوسری جگہ ہے سورہ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ قرآن کریم کا ریویلیشن ماہ رمضان میں ہوا ہے، ھدی للناس، اور یہ قرآن کریم گائیڈ بک ہے آل ہیومینٹی کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے۔ اور یہ رانگ اور رائٹ کی بٹوین ڈفرینشیٹ کرنے والی کتاب ہے، فرقان ہے۔ یہ کلیئر کر دیتی ہے کہ ٹروتھ کیا ہے، فالس ہوڈ کیا ہے۔ اب وہ یہ شب قدر جس کا معنی ہے نائٹ آف ڈیکری، نائٹ آف پاور، تو اس کے ڈیٹیلز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک صورت کو ہی ریویل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ شب قدر کے ڈیٹیلز میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت کو ہی ریویل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور شب قدر کی امپورٹینس جانتے ہو، اس کی ویلیو کو جانتے ہو کیا ہے؟ یہ 1000 منتھ سے بیٹر ہے، گریٹر ہے، یہ سیکریڈ ہے۔ اور پھر اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اس پلینٹ ارتھ کو آ جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، اور
فرشتے اللہ کے آرڈیننس کو لے کر کے آتے ہیں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سارے آرڈیننس اللہ کی طرف سے ایشو ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے کا اپنا کوئی پاور نہیں ہوتا، اپنی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی، اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ کے آرڈیننس کو ایگزیکیوٹ کرنا۔ تو یہ تو شب قدر سے ریلیٹڈ یہ قرآن کریم کی جو یہ صورت ہے اور یہ آیات ہے، اور یہ قرآن کریم نے کنفرم کر دیا ہے، اسٹیبلش کر دیا ہے شب قدر کی فضیلت کو، اس کی ویلیو کو، سگنیفیکینس کو۔ قرآن کریم نے بالکل اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ شب قدر کی امپورٹینس کیا ہے، اور پھر صحیح احادیث میں بھی ہے کہ شب قدر یہ تو رمضان میں آتی ہے، پھر رمضان کے بھی لاسٹ 10 نائٹس میں اس کو تلاش کیا کرو، اور لاسٹ 10 نائٹس کی بھی جو 8 نائٹس ہیں، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، اس 8 نائٹس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا معمول رہا ہے شب قدر کو تلاش کرنے کا، اور اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو شب قدر اور شب برات کے بٹوین ڈفرینسز، یہ تو زمین و آسمان کا ڈفرینس ہے۔ کیا شب برات سے ریلیٹڈ بھی قرآن میں کہیں کوئی پروف ہے، کہیں مینشن ہے قرآن میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن کریم میں 0 پروف ملتا ہے شب برات کا، کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، کہیں کوئی مینشن نہیں ہے۔ کیا صحیح احادیث میں ہے؟ اس کا بھی آنسر ہے نو۔ صحیح احادیث میں بھی شب برات کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جو روایات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدر آف دا بلیورس ہیں، جب اپنے آرام گاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسنگ پایا، موجود نہیں تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں نکلی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ گرے یارڈ میں جنت البقیع میں موجود ہیں، اور اپنے ہیڈ کو اسکائی کی طرف ریز کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عائشہ جانتی ہوں کہ آج کی رات کیا ہے؟ آج کی رات کی امپورٹنس یہ ہے کہ بنو کلب ایک ٹرائب جو تھا، وہ عربین پیننسولا میں بہت ہی فیمس تھا، وہ بہت زیادہ شیپس اور گاڈس کو آن کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کی گاڈس میں جتنے ہیئرس ہیں، اتنے اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو، اس سے زیادہ گناہگاروں کو بخشش فرماتا ہے، گناہگاروں کو فارگیونس عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس شب برات کے نائٹ کی سگنیفیکینس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مڈ شعبان کے نائٹ کو ورشپ میں اسپینڈ کرو، اور اگلے دن فاسٹنگ کرو، روزہ رکھو۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرسٹ ہیون جو ہے، جو اس پلینٹ ارتھ کا جو نیئرسٹ اسکائی ہے، جو ورلڈلی ہیون ہے، وہاں نزول فرما کر کے بندوں کی طرف متوجہ ہو کر کے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی فارگیونس کا سیکر کہ میں انہیں فارگیو کروں، ہے کوئی سسٹیننس مانگنے والا میں سسٹیننس پرووائڈ کروں، کوئی ہے ایسا سیکر جو ایفلیکٹیڈ بائی پرابلم ہو، بائی ٹرابل ہو، میں اس کی ٹرابلز کو میں ریموو کر دوں، اس کے ایفلیکشن کو میں دور کر دوں۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے آفٹر سن سیٹ، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا پر۔ اور اسی طرح سے کہ کمنگ ایئر، ایک سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ڈیسٹینی کو ڈٹرمائن کر دیتا ہے، ڈیتھ کو، برتھ کو، سسٹیننس کو، اور اس فائل کو فائنلائز کر کے اینجل کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اینجل کا کام ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ تو یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کی بخشش فرماتا ہے، سوائے 7 کیٹیگری کے جو لوگ ہیں اس بابرکت رات میں بھی اللہ کی مرسی کو، اللہ کی فارگیونس کو اٹینڈ کرنے میں محروم رہتے ہیں۔ ایک تو وہ جو آئیڈولیٹرز ہیں، جو پولیتھیسٹ ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے پیرنٹس کے ڈس اوبیڈینٹ، جو نافرمان ہیں۔ ایک وہ
جو اپنے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ کو یا شلوار کو لٹکاتے ہیں، غرور سے، گھمنڈ سے، ایروگینس سے. ایک اس کیٹیگری کے آدمی جو اپنے ہارٹ میں دوسروں کو لے کر کے جیلسی رکھتا ہے، ہیٹریٹ رکھتا ہے، میلس رکھتا ہے، انہیں بھی اللہ کی فارگیونیس نہیں ملتی ہے، انہیں بھی اللہ کی مرسی سے وہ محروم رہتا ہے. اور ایک شراب کا رسیا جو بہت ہی زیادہ، جس کا ایڈکشن ہوتا ہے شراب پینے کا، ایک وہ جو چغل خور ہوتا ہے، بیک بائٹنگ اس کی ہیبٹ ہوتی ہے. تو اس طرح اور اس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کی مرسی کو اٹین کرنے میں محروم رہتے ہیں. اللہ کی فارگیونیس انہیں نہیں ملتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. تو یہ جو روایات ہے، کوئی بھی روایت آتھینٹسٹی کے لیے جو ریکوائرڈ کنڈیشن ہے وہ فلفل نہیں ہوتے. وہ سب کے سب ضعیف ہے، سب کے سب کمزور ہے، سب کے سب ویک حدیث ہے. کیونکہ یا تو نریٹرز اس حدیث کے وہ انریلائبل ہیں، یا چین میں کہیں بریک ہے، یا متن میں پرابلم ہے. لیکن ایک ہی ٹاپک پر، ایک ہی مضمون پر اتنی ساری جب روایات موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں اسٹرینتھ آ جاتی ہے، تقویت آ جاتی ہے، اور یہ حسن کے درجے میں اس کی ریلائبلٹی پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے شب برات کی ویلیو اور شب برات کی جو فضیلت ہے یہ بیس لیس نہیں ہے، بے بنیاد نہیں ہے، یہ بے اصل نہیں ہے، یہ بیسڈ آن احادیث ہے. اگرچہ ضعیف احادیث ہے لیکن ایک حدیث ہے ایک ہی ٹاپک پر، تو اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ماڈریشن کا پہلو اپنانا چاہیے، ان بیلنس ہمیں ورشپ کرنی چاہیے. صحیح احادیث میں شب برات کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن میں تو ہے ہی نہیں، لیکن ضعیف روایات کوئی ایک دو نہیں، آلموسٹ 10 صحابہ سے منقول ہے شب برات کی سگنیفیکینس پر. تو اس لیے اس رات کو ہمیں پرائیویٹلی، انڈیویجولی ورشپ کرنی چاہیے. اللہ کی ریممبرینس میں، ریسائٹیشن آف قرآن میں، تسبیح میں، ذکر و اذکار میں، تہجد میں ہمیں اسپینڈ کرنا چاہیے. کوئی پبلک گیدرنگ نہ ہو، کوئی کلیکٹیو عبادت نہ ہو، مسجد کا ڈیکوریشن نہ ہو، گھر کی ڈیکوریشن نہ ہو، لائٹنگ نہ ہو، کہیں گرے یارڈ میں گیدرنگ نہ ہو، میلے ٹھیلے جیسی شکل نہ بنے، یا کوئی سویٹ ڈشز کا ڈسٹریبیوشن نہ ہو، یا کوئی سویٹ ڈشز کو پریپیئر کر کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا. تو یہ تو کوئی کمزور اور ضعیف روایت سے بھی یہ تو ثابت نہیں ہے. تو جو ٹریڈیشنس اور جو ریچولس چلا آ رہا ہے اور جو کمیونٹی میں جو پریکٹسز ایگزسٹ کر رہا ہے اسے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اور ہمیں ان بیلنس انڈیویجولی اللہ کی ورشپ میں اس رات کو اسپینڈ کرنا چاہیے. تو شب برات اور شب قدر یعنی لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر، اس کے بیچ بہت ڈفرینس ہے. لیلۃ القدر یہ تو قرآن میں پوری ایک سورت ہے، اس کے بارے میں قرآن کا ریولیشن ہوا ہے، صحیح احادیث میں ہے. لیکن لیلۃ البرات کے سلسلے میں قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن میں زیرو پروف ہے، صحیح احادیث میں بھی کہیں تذکرہ نہیں ہے. اگر ہے بھی تو وہ سارے کے سارے کمزور روایات ہیں. اس لیے دونوں کو مکس اپ نہ کیا جائے، کنفیوژن کو دور کر لینا چاہیے. تو شب برات میں ہمیں انڈیویجولی اللہ کی ورشپ کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے پریویس سینس اور مسٹیکس کو فارگیو کرے. اللہ تعالی ہمیں اسٹرینتھ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی، اور ہمیں رائٹ پاتھ کو اڈاپٹ کرنے کی اور اس پر چلنے کی. اللہ تعالی ہمیں ایبلٹی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.